اب اس کے بعد میں ہمارے بھائی محمد اسامہ ابن محمد زاہد صاحب کو آواز دیتا ہوں، وہ آئے اور تقریر پیش کریں۔ ان کی تقریر کا عنوان ہے توحید۔ یہ پیپل گاؤں راجہ کے رہنے والے ہیں اور حفظ دعا میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِيمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹھانا نام و نشاں ہمارا، باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ صدر محترم، اساتذہ اکرام اور میرے پیارے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی جو آیت کلمہ پیش کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے لوگو تمہارا معبود ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ اور وہ لوگ جنہوں نے معبود واحدہ لا شریک لہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی اور کارساز بنا لیا، وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی عبادت صرف اس لیے کرتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اللہ کے قریب اور نزدیک کرے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ان چیزوں کے بارے میں فیصلہ کرے گا جن میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں۔ حضرات گرامی، اسلام کی بنیاد جن 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، ان میں سب سے زیادہ اہمیت کی حامل توحید ہے۔ اگر اس میں ضعف پیدا ہو جائے، عقیدہ توحید متزلزل ہو جائے، عقیدہ توحید کمزور ہو جائے، اس میں آمیزش ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، تو یاد رکھے کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قبول نہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرے گا، نہ اس کی نماز قبول ہوگی، نہ زکوٰۃ قبول ہوگی، نہ روزہ قبول ہوگا، نہ حج قبول ہوگا، نہ عمرہ قبول ہوگا، نہ جہاد قبول ہوگا، نہ تہجد کی نماز قبول ہوگی، نہ سنت و نوافل قبول ہوں گے۔ یعنی وہ دین اور اسلام سے اس طرح نکل جائے گا جس طرح گدے ہوئے آٹے سے بال نکل جاتا ہے، اور وہ بدعتی اسلام سے خارج ہو جائے گا اور اسے احساس بھی نہ ہوگا۔ غرض یہ کہ عقیدہ توحید اگر مضبوط نہیں ہے بلکہ اس میں ضعف ہے، کمزوری ہے، تو یاد رکھ کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک شرط قبولیت سے ہمکنار نہ ہوگا۔ چاہیے آپ دنیا کے اعتبار سے لوگوں کی نظروں میں تہجد گزار کیوں نہ ہو، سنت و نوافل کو ادا کرنے والا کیوں نہ بن جائے، اللہ کے نزدیک کوئی بھی عمل قبول نہ ہوگا۔ اللہ کے نزدیک بلکہ توحید کے بغیر ہمارے اعمال رائگاں ہو جائیں گے اور آخرت میں کوئی اجر ثواب نہیں ملے گا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بے شمار انبیاء اور رسول آئے۔ تاریخ اس بات پر شاہد ہے، قرآن و سنت اس بات پر بین ثبوت ہے کہ ہر ایک نبی کی تعلیم ایک تھی، ہر ایک کا پیغام ایک تھا، ہر ایک کی دعوت ایک تھی، ہر ایک کا مشن ایک تھا، ہر ایک کا پروگرام ایک تھا، ہر ایک کا طریقہ دعوت کا تھا۔ حضرت گرامی، حضرت محترم بزرگ اور دوستو، وہ کون سا پیغام تھا، وہ کون سی تعلیم، وہ کون سی دعوت تھی، وہ کون سا مشن تھا؟ وہ مشن عقیدہ توحید کا تھا، وہ دعوت عقیدہ توحید کا تھا، وہ پیغام عقیدہ توحید کا تھا۔ اسی توحید کی اشاعت کے لیے، اسی توحید کو پھیلانے کے لیے، اسی توحید کو پھیلانے کے جرم میں حضرت آدم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، حضرت جرجس علیہ السلام کو کھولتے ہوئے تیل میں ڈالا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھایا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رومی حکومت کے کہنے پر سوری پر چلانے کی کوشش کی تھی۔ اسی توحید کو پھیلانے کی جرم میں، اسی توحید کو عام کرنے کی جرم میں حضرت بلال حبشی کو چلچلاتی ہوئی دھوپ میں لٹا کر سینے پر چٹان رکھ دی گئی۔ اسی توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی جرم میں حضرت عمار کو انگاروں پر لٹایا گیا۔ اسی توحید کو مضبوطی سے تھامنے کی جرم میں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کم وقت ابو جہل نے شرمگاہ پر نیزہ مار کر شہید کر دیا گیا۔ الغرض صحابہ اکرام کی یہ پریشانی کیوں تھی؟ صرف توحید کی صحابہ اکرام کی بڑی بڑی قربانیاں کیوں تھی؟ صرف توحید کی اشاعت کے لیے۔
بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، احد کے معرکے میں 70 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، خندق کی وادی میں 4 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، حنین کے معرکہ میں 19 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، صلح حدیبیہ کے راستے میں 7 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، حضرت خبیب نے قربانی دی اسی توحید کے لیے، حضرت حمزہ کے جگر کو چبایا گیا اسی توحید کے لیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ دور نبی میں 252 صحابہ شہید ہوئے اسی توحید کے لیے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابہ نے جام شہادت نوش کیا اسی توحید کے لیے، گھر سے بے گھر ہوئے، بچوں کو یتیم کیا، بیویوں کو بیوہ کیا، مگر عقیدہ توحید کو نہ چھوڑا، مسئلہ عقیدہ توحید کو سمجھانے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، مگر عقیدہ توحید کو نہ چھوڑا، کیونکہ توحید ایمان کی جڑ ہے، اگر اس میں کمی ہے تو ایمان ناقص، اگر اس میں کسی کو شریک کر لے تو ایمان نامکمل۔ توحید تو یہ کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے کھپا میرے لیے ہے۔ محترم دوستو، اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے کہ اگر کسی شخص نے لا الہ الا اللہ پڑھ لی، اس کی تصدیق دل کی گہرائی سے کر لی، اب وہ دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اب اس پر لازم اور ضروری ہے کہ اس کے تقاضوں پر عمل کرے، اس کے معافی کو سمجھے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لیکن اللہ کے سوا کوئی دوسرا مشکل کشا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا شفا دینے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا دعا کو سننے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا مصیبتوں میں آنے والا ہے، تو یاد رکھے دوستو وہ شخص کافر ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ شرک کرنے والوں کو کبھی معاف نہ کرے گا اور جس کو چاہے گا معاف کر دے گا۔ نماز ترک کرنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے، زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود بھی ادا نہ کرنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے، روزہ نہ رکھنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے، چوری کرنے کا گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک اتنا بڑا سنگین گناہ ہے کہ وہ کبھی معاف نہیں ہو سکتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ، جو شخص اللہ کے ساتھ جو شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا، کسی دوسرے کو حاجت روا مشکل کشا ہونے کا عقیدہ رکھے گا، کسی دوسرے سے شفا طلب کرے گا، کسی نبی یا رسول کے بارے میں عالم الغیب ہونے کا عقیدہ رکھے گا، مختار کل ہونے کا عقیدہ رکھے گا، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو حرام کر دیا، اور ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ نے جہنم ہونے کا فیصلہ کر دیا۔ مشرک کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا جو شخص اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو پکارے گا، کسی دوسرے کے لیے نیز و نیاز کرے گا، تو وہ شخص جہنم میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جہنم میں جائے گا، وہ دوزخ کا ایندھن بنے گا، اللہ کا غیظ و غضب اس پر نازل ہوگا۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے معاذ هل تدری ما حق اللہ علی عبادی وما حق علی عبادی علی اللہ، اے معاذ کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ تعالیٰ پر کیا ہے؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا واللہ ورسول عالم، اس کو اللہ اور اس کے رسول خوب جانتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ بات ہے تو بات سنو، اللہ تعالیٰ کا حق اس کے بندوں پر یہ ہے کہ بندہ اسی کی عبادت کرے، اسی کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکائے، اسی کی چوکٹ پر سر نیاز خم کرے، اسی ذات واحد کے لیے رکوع کرے، اسی ذات واحد کے لیے سجدہ کرے، اسی کے واسطے قربانی کرے، اگر جیے بھی تو اللہ کے لیے اور مرے بھی تو اللہ کے لیے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان صلاتی و نسوکی و محیائی و مماتی للہ رب العالمین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے میرا جینا، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا سب اس خالق الکائنات دو جہاں سارے پالنہار کے لیے ہے۔ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اے ماذ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے مشکل کشا حاجت روا نہ سمجھا جائے، کسی دوسرے سے مرادیں نہ مانگی جائے، کسی بزرگ ولی اور ولی کی قبر کا طواف نہ کیا جائے، ان کو حاجت روا مشکل کشا نہ سمجھا جائے، انہیں خدا کا مرتبہ نہ دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا
कमा ततरत ला ततरती कमा ततरत अंसार ईसा बिन मरियम। ऐ लोगों, तुम मेरे बारे में इस कदर गुलू से काम मत लेना जिस तरह नसारा ने हजरत ईसा बिन मरियम से लिया। तुम मुझे खुदा का मर्तबा ना देना जिस तरह नसारियों ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दिया। तुम मुझे इस तरह ना बढ़ाना जिस तरह नसारा ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बढ़ाया। हज़रात गिरामी, हमें गौर करना चाहिए कि हम अपने हुकूक हासिल करने के लिए किस कदर तो कदूत करते, कितनी मेहनत और दौड़ और धूप करते हैं। जब हमें हमारा हक नहीं मिलता है तो हमें किस कदर मलाल होता है और हम शिकायत के कैसे कैसे दफ्तर खोल देते हैं। अहकामुल हाकिमीन रब्बुल आलमीन, जिसकी कब्ज़े कुदरत में हमारी जान और माल है, सारी दुनिया का संसार है, हर लेज़ा हर साज, जिसके हम पर बेशुमार एहसान और इनाम है। क्या हमने उसके हुकूक की अदायगी की फिक्र की? क्या उसके हुकूक जहाँ पर आई हमने अदा किए? बारी को ताला भी हमसे अपने हुकूक की अदायगी का तलबगार है। ये उसके फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि इसमें हमारा ही फ़ायदा है। क्या हमने इसकी तरफ तवज्जो ध्यान दिया और कितनी मरतबा दिया? क्या हमने इसकी तरफ तवज्जो दी और कब कब की? अगर हम अल्लाह ताला के हुकूक अदा करने वाला ना बनेंगे तो क्या अल्लाह ताला हमसे खुश रहेगा? हरगिज़ नहीं। अल्लाह की रज़ामंदी हमें जब हासिल होगी जब हम उसके हुकूक को अदा करने वाला बन जाएंगे। सहाबा किराम ने तो अपनी पूरी जान तक कुर्बान कर दी अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए। हज़रत खुबैब ने कुर्बानी दी। तारीख की किताबों में, सीर की किताबों में वाक़या मौजूद है। क्या एक नबी की तारीख की किताबों में, सीर की किताबों में वाक़या मौजूद है कि औद के मार्के में जो कुफ़ार कत्ल किए गए थे, उनके अजीज़ों में, उनके अक़राबा में इंतकाम की आग भड़क रही थी। सलाफा बिन सआद, जिसके 2 बेटे जंग में मारे गए थे, उसने ऐलान कर दिया जो शख्स हज़रत आसिम के सर को कलम करके लाया जाएगा उसे 100 ऊँट के इनाम से नवाजा जाएगा। मैं हज़रत आसिम के सर में शराब पीऊँगा, उसके कलेजे को चबाऊँगा। सुफियान बिन खालिद 100 ऊँट का इनाम हासिल करने के लिए सोचने लगे किस तरह हज़रत आसिम के सर को कलम करके लाया जाए और इनाम हासिल किया जाए। मोहतरम दोस्तों, सुफियान बिन खालिद ने कबीला अज़र और काला के लोगों को मदीना मुनव्वरा भेजा। ये लोग मुनाफिकत के साथ अपने आप को मुसलमान जाहिर किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया, या रसूल अल्लाह, हमारे कबीले के लोग मुसलमान हो गए, दामन इस्लामिया से वाबस्ता हो गए, कोई के कलमे को अपने कल्म से मजीन कर लिया है, मगर उन्हें कोई कुरान की तालीम देने वाला नहीं है, अहकाम इस्लाम बताने वाला नहीं है, मसाइल व शरीयत से रोशनास करने वाला नहीं है। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुछ सहाबा इकराम को हमारे साथ भेज दीजिए ताकि वो उन्हें दीन सिखाए, कुरान की तालीम दे, अहकाम इस्लाम से आगाह करे। खास तौर पर हज़रत आसिम बिन साबित को भेज दीजिए क्योंकि इनका वाज बहुत ही मौसर है, इनका बयान बहुत ही ज़ोर असर है। मोहतरम दोस्तों, काफिरों की इस दरखास्त पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सच्चे 10 जानिसार सहाबा को उनके साथ भेज दिया। जब ये लोग मकाम रजी के करीब पहुंचे, 200 दुश्मन जो घाट पे छुप कर बैठे हुए थे अचानक हमला कर दिया। ये मुख्तसर 10 की जमात 200 का किस तरह मुकाबला कर सकती है, किस तरह इनसे जंग जीत सकती है? नज़ाकत का अंदाज़ा लगाते हुए ये हजरात सामने की पहाड़ी जिस तरह फतफत पे चढ़ गए। काफिरों ने कहा तुम लोग हमारे साथ आ जाओ। काफिरों ने कहा हम तुम्हारे खून में नहाना नहीं चाहते, हम तुम्हारे खून में हमारी ज़मीनें रंगना नहीं चाहते हैं, बल्कि मक्का से तुम्हारे बारे में तुम्हारे बदले में कुछ माल लेना है, तुम हमारे साथ आ जाओ, हम तुम्हें कत्ल नहीं करेंगे। मुसलमानों ने कहा कि हम काफिरों के ऐद में आना नहीं चाहते। तरतीब से तीर निकालते और मुकाबला शुरू हो जाता है। जब तीर खत्म हो गई तो नेज़ों के साथ मुकाबला किया, जब नेज़े भी खत्म हो गए तो तलवारों के साथ मुकाबला किया। हज़रत आसिम बिन साबित ने अपने दोस्तों को लड़काते हुए कहा, ऐ दोस्तों, तुम्हारे साथ धोखा किया गया है, तुम्हारे साथ फ्रेब किया गया है, लिहाजा जमकर मुकाबला करो, शहादत की मौत को गनीमत का समझो, जन्नत की हुरे तुम्हारे इंतजार में है, जन्नत की नेमतें, जन्नत के बागात तुम्हारे मुंतजर में है। ये कहकर परजोश के साथ मुकाबला किया और बला के शहीद हो गए। शहीद होने से पहले हज़रत आसिम ने अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, मेरा सर तेरी राह में कलम किया जा रहा है, बस तू मेरे सर की हिफाजत फरमा।
اور اپنے نبی کو ہمارے قصے کی خبر دی۔ حضرت عاصم کی دونوں دعا قبول ہوئی۔ جب کافر حضرت عاصم کے سر کو قلم کرنے کے لیے آگے بڑھے تو اللہ تعالیٰ نے بھیڑیوں کا ایک گول بھیج دیا جس نے حضرت عاصم کے سر کی حفاظت کی۔ کافروں نے سوچا کہ رات میں سر قلم کر کے انعام حاصل کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ نے شدید بارش فرمائی، بارش لاش کو بہا لے گئی اور کافر اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ صحابہ کرام نے پرجوش انداز کے ساتھ مقابلہ کر کر جام شہادت نوش کیا۔ صرف 3 صحابی حضرت عبداللہ بن طارق، حضرت خبیب اور حضرت زید بن دسنہ باقی رہ گئے۔ کافروں نے پھر انہیں عہد و پیمان دیا، تم لوگ نیچے اتر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ بدعہدی نہیں کریں گے۔ جب تینوں حضرات نیچے اتر آئے، کافروں نے پھر بدعہدی شروع کر دی، جس پر عبداللہ بن طارق نے ان کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اب 2 صحابی ان کے ساتھ باقی رہ گئے، ان دونوں کو مکہ والوں کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ حضرت زید بن دسنہ کو صفوان بن امیہ نے 50 اونٹ کے بدلے میں خرید لیا تاکہ وہ اپنے باپ کے بدلے میں انہیں قتل کر دے، اور حضرت خبیب کو حجیر بن رعاب نے 100 اونٹ کے بدلے میں خریدا تاکہ یہ اپنے باپ کے بدلے میں انہیں تہ و تحریک کرے۔ صفوان بن امیہ نے فوراً حرم شریف سے باہر لے جا کر حضرت زید کو قتل کر دیا۔ قتل کرنے سے پہلے لوگوں نے کہا، اے زید ذرا سچ مچ بتانا، تجھ کو یہ پسند ہے کہ تیری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور تجھے چھوڑ دیا جائے تاکہ تو اپنے اہل و عیال کے درمیان میں خوش و خرم رہے؟ حضرت زید نے جواب دیا، اے لوگو کان کھول کر سن لو، مجھے یہ گوارا نہیں کہ حضور اکرم جہاں میں کانٹا چھپ جائے اور ہم ہمارے گھروں میں آرام سے بیٹھے رہیں۔ ابو سفیان نے فرمایا کہ جتنی محمد کو ان کے ساتھیوں سے محبت کرتے دیکھا، ان کی کئی نظر نہیں ملتی ہے۔ حضرت زید بھی شہید کر دیے گئے۔ حضرت خبیب آخرکار صحابہ کرام کی قربانیاں کیوں تھی؟ صرف توحید کو پھیلانے کے لیے، صرف توحید کی اشاعت کے لیے، صرف قرآن اور حدیث کو گھر گھر تک پہنچانے کے لیے، صرف قرآن کی روشنی میں مردہ دلوں کو منور کرنے کے لیے۔ حضرت زید تو شہید ہو گئے، حضرت خبیب ایک عرصے تک قید میں رہے، بالآخر ان کو بھی ظالموں نے المناف طریقے کے ساتھ، دردناک کے ساتھ سوری پر لٹکا دیا گیا۔ 40 کافروں نے چاروں طرف سے نیزوں کے ساتھ ایک پر حملہ کر دیا اور ان کے بدن کے چھچڑے کر دیے۔ اس وقت کسی نے پوچھا کہ تم کو یہ پسند ہے کہ تمہاری جگہ محمد کو قتل کر دیا جائے اور تمہیں چھوڑ دیا جائے؟ حضرت خبیب نے جواب دیا، واللہ مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں اپنی جان کے فدیے میں حضور کو کاٹا بھی چپ جائے۔ یہ تھا عشق اور یہ تھی محبت، اور آج ہمیں دعوت عشق رسول کا کرتے ہیں، دعوت علم بردار ہونے کا کرتے ہیں، لیکن مزاروں پر جا کر، قبروں پر جا کر غیر اللہ کے سامنے مرادیں مانگتے ہیں، غیر اللہ کے سامنے اپنی مقدس پیشانی کو جھکاتے ہیں۔ قبروں پر جا کر، وہاں مزاروں پر جا کر عرض کرتے ہیں، قوالیاں گاتے ہیں، عورتوں اور مردوں کا اجتماع رکھتے ہیں جو سراسر اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم لا تجعلنی و قبری و صنو یعبد، اے میرے پروردگار میری قبر کو بت بننے نہ دینا جس کی پرستش کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، میری قبر کو ان خرافات سے محفوظ فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی رسول کی دعا قبول سے نوازا۔ نہ مدینہ منورہ میں بھی آج کی قبر کو نہ سجدہ کیا جاتا ہے، نہ مرادیں مانگی جاتی ہے، نہ پیشانی کو جھکایا جاتا ہے، نہ ہاتھ اٹھا کر دعائیں کی جاتی ہے۔ یہ سب غلط اسلامی طریقے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی قبر کو محفوظ فرمایا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، توحید پر ثابت قدم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔